السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک عورت بڑی نیک تھی اور نماز روزہ کی پابند تھی۔ بہت ہی اچھی عورت تھی جس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ عورت دن کا روزہ رکھتی تھی اور پوری رات عبادت کیا کرتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، دعائیں کرتی تھی، دن کا روزہ رکھتی تھی اور پوری رات عبادت کیا کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی سے اس کا جو شوہر تھا وہ کافر تھا، وہ خدا کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ بیوی عبادت گزار تھی، شوہر بڑا امیر تھا، کبیر تھا، مالدار تھا، بڑا دولت مند تھا، لیکن خدا کو ماننے والا نہیں تھا اور وہ ایک کافر شخص تھا۔ ادھر سے بیوی نماز پڑھتی تھی اور ادھر سے شوہر غصے میں آگ ببولا ہو جاتا تھا۔ شوہر نے کہا، نماز پڑھ کے عبادت کر کے تم اپنا کیوں وقت ضائع کرتی ہو؟ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ ادھر سے عورت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی تھی اور ادھر سے وہ ظالم شخص غصے میں آگ ببولا ہو جاتا تھا، بیوی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، طرح طرح کے ظلم کرتا تھا کہ نماز سے دور ہو جاؤ، عبادت سے دور ہو جاؤ، عبادت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور ایک دن ظالم شوہر نے سوچا کہ ایک ترکیب بنائے، کیوں نہ اسے کسی نہ کسی طرح سے اس کو عبادت سے دور کر دیا جائے، اسے بھی میں خدا کو نہ ماننے والا بناؤں گا، یہ بھی کافر ہو کر ہی مرے گی اور میرے ساتھ ہی مرے گی۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو موتیاں دیں اور کہا یہ ایک اصلی موتی ہے، لیکن وہ ایک موتی نقلی تھا اور اس سے کہنے لگا یہ ایک قیمتی موتی ہے، اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گا۔ بیوی نے وہ موتی لے کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بیوی کی غیر موجودگی میں ایک دن وہ نمازی عورت جب گھر میں لگی ہوئی تھی تو اس کے شوہر نے جو شیطانی منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے بیوی کی غیر موجودگی میں اس نے وہ موتی اٹھایا اور دریا میں جا کر پھینک دیا، اور جب واپس آ گیا تو اس سوچ کی بنیاد پر کہ اس نے تو وہ نقلی موتی دریا میں پھینکا ہے اور جب میں بیوی سے موتی مانگوں گا اگر موتی نہیں ہوگا تو میں بیوی کو ذلیل کروں گا، اسے ماروں گا، اس کی پٹائی کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ تو کس طرح کے خدا کو مانتی ہے، اور میں اس کی بے عزتی کروں گا۔ وہ خدا کو جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، جو تمہیں مرواتا ہے، تمہیں ذلیل بھی کرواتا ہے، تیرا موتی گھما دیتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ موتی دریا میں پھینک دیا تھا۔ جب واپس آیا تو کچھ دن گزرے ہی تھے، اس نے موتی کو اپنی بیوی سے طلب کیا، کہنے لگا میں نے تمہیں ایک موتی دیا تھا، مجھے اس موتی کی ضرورت پڑ گئی ہے، لہٰذا مجھے وہ موتی لا کر دے دو۔ بیوی گئی اور اس نے وہ موتی جس جگہ پر محفوظ رکھا تھا اس نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ آگے بڑھایا، جب موتی اٹھایا اور شوہر کے آگے پیش کر دیا، شوہر نے جیسے ہی موتی کو دیکھا تو اس بیچارے کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ حیران رہ گیا، جب اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا سچ سچ بتانا کیا حقیقت کیا ہے، یہ موتی تجھے ملا کہاں سے؟ تو بیوی کہنے لگی ایک دن آپ مچھلی لے کر آئے تھے نا، میں نے مچھلی کو کاٹا تھا تو اندر سے میں نے کیا دیکھا کہ یہ تو وہی موتی ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا کہ تم مجھے اس محفوظ جگہ پر رکھ دینا، میں نے پھر سے اس موتی کو وہی محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ پھر شوہر نے یہ حیرت والا منظر دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے اور گمراہ ہو بیٹھا، غصے میں آگ ببولا ہو گیا کہ اس میں میری بیوی نے کوئی چالاکی کی ہے، کوئی چال چلی ہے مجھے گمراہ کرنے کی۔ جب اسے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا تو ایک اور منصوبہ بنا بیٹھا، اور اس نے اب ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے میں آگ ببولا ہو چکا تھا، اس میں میری بیوی نے کوئی چال ضرور چلی ہے۔ اس نے اسی وقت تندور میں آگ جلائی اور تندور آگ سے بھر گئی، اور جب تندور آگ سے بھر گیا تو اس نے بیوی کو اٹھایا، نمازی عبادت گزار اللہ کو ماننے والی اللہ کے محبوبہ کو اٹھایا، اس کو اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ جب وہ عورت تندور کے اندر جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مالک ساری زندگی میں نے ساری عمر نماز پڑھ لی، تیری عبادت کی، تیرے روزے رکھے، تیری عبادت کرتی رہی ساری زندگی، تجھے سجدہ بھی کیا، تجھے رکوع کیے، تجھے سجدوں پر سجدے کیے، اے میرے مالک میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، میں تیری
تیری سزا پر راضی رہی ہوں۔ مالک اگر آج تیری آگ مجھے جلاتی ہے تو مالک میری نسل میں میرے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس آگ سے مجھے بچا لے۔ اے میرے مالک کوئی ایسا معجزہ دکھا دے تو مجھے اس آگ سے بچا لے، اس کافر کو مسلمان بنا دے۔ بس اس نمازی عورت کے دل میں بس یہی دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے اس تندور کو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، اور جب شوہر نے اپنی بیوی کو تندور میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان انگاروں کو پھول بنا دیا۔ بیوی کو تندور میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن کو بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد جب اس کے شوہر نے تندور کا ڈھکن ہٹایا تو وہیں تندور کے اندر وہ عورت نماز ادا کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ ظالم شوہر دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ حیرانی کے عالم میں گمشدہ ہو کر وہ کافر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد وہ پھر دونوں میاں بیوی عبادت کرتے رہے۔ دونوں مل کر دن کا روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین سے پوچھا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ اور آج یہ انسان اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں بھیجے گا، روزے دار روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلے میں جنت میں بھیجے گا۔ جو بھی مرتا ہے ہم اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر مومن شخص، ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہر انسان جنت کو خواہش مانتا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے لوگ پوچھتے تھے، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا پھر نماز عزیز ہے؟ لوگ تو نماز بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو قرآن بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو تہجد بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ جنت کے لیے بولتے ہیں، لوگ تو دین کا علم بھی جنت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو نماز عزیز ہے یا پھر جنت عزیز ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کر سکتا ہوں۔ دوستو، دن میں 5 نماز کی وقت پڑھنے کی عادت بنا لو، صرف یہی سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہیں آخری بار اپنے در پر بلا رہا ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، لیکن تم لوگ ہوتے کون ہو نہ جانے والے، وہ تو تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے الواجد ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔